السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سی اسٹوریز۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے مثالی خاندان۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں ایک محبت بھرا خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 4 افراد تھے: والد، والدہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ والد کا نام علی تھا، جو ایک سرکاری ملازم تھے اور اپنے کام میں نہایت ایمانداری سے مشہور تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا، جو ایک خانہ دار تھیں اور اپنے گھر کو سنبھالنے میں ماہر تھیں۔ ان کی بیٹی کا نام زینب اور بیٹے کا نام حسن تھا۔ علی اور فاطمہ کا گھر چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ ان کی زندگی سادگی اور محبت پر مبنی تھی۔ علی اپنے بچوں کو ہمیشہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ان کے نزدیک علم ایک قیمتی خزانہ تھا اور انہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اچھی تربیت دی تھی۔ حسن ایک شوخ اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ اپنے اسکول میں ہمیشہ نمایاں رہتا تھا۔ اس کے دوست اسے بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنی تعلیم میں اچھا تھا بلکہ کھیلوں میں بھی دلچسپی لیتا تھا۔ حسن کا خواب تھا کہ وہ ایک دن انجینئر بنے اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالے۔ علی ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کہتے، بیٹا محنت کرو اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ زینب حسن سے 2 سال بڑی تھی اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ زینب بہت نیک دل لڑکی تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ ایک دن زینب اپنے والدین سے کہنے لگی، امی ابو، میں نے کالج میں ایک سوشل ورکر پروگرام میں حصہ لیا ہے، جہاں ہم غریب بچوں کو تعلیم دینے کا کام کریں گے۔ علی اور فاطمہ نے خوشی سے ان کی بات سنی اور اسے دعا دی۔ ان کے نزدیک یہ ایک عظیم قدم تھا اور وہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک دن علی کے دفتر میں کچھ مالی معاملات کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ علی نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا، لیکن کچھ ساتھی افسران بدعنوانی میں ملوث تھے۔ انہوں نے علی کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن علی نے صاف انکار کر دیا، میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور میں کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ سن کر ان بدعنوان افسروں نے علی کے خلاف سازش شروع کی اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ علی کو ایک دن دفتر میں بلا کر کہا گیا کہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اور ان کا معائنہ ہوگا۔ علی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب علی گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ نے فوراً محسوس کر لیا اور ان سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ علی نے ساری بات بتائی تو فاطمہ نے انہیں تسلی دی، آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب اور حسن بھی اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حسن نے کہا، ابو آپ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ سچائی کبھی شکست نہیں کھاتی، ہمیں یقین ہے کہ آپ سرخرو ہوں گے۔ چند دن بعد علی کو معائنہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ کمیٹی نے تفصیلات جانچ پڑتال کی اور آخر کار یہ ثابت ہوا کہ علی پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ وہ سرخرو ہو گئے اور ان کا نام بدنام کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہ خبر سن کر علی کے خاندان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ علی کی اس آزمائش نے انہیں مزید مضبوط بنا دیا۔ وہ اپنے بچوں کو اور بھی زیادہ یقین کے ساتھ یہ سکھانے لگے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ایمان اور سچائی کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے۔ زینب نے اپنے سوشل ورک کو جاری رکھا اور بہت سے بچوں کو تعلیم دینے میں مدد کی۔ حسن نے اپنی تعلیم میں دل لگا کر محنت کی اور اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ یہ خاندان ہر آزمائش میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہا اور محبت، بھروسہ اور ایمان کی طاقت سے مشکلات کا سامنا کیا۔
علی ہمیشہ اپنے بچوں کو یاد دلاتے تھے کہ ایک خاندان کی اصل طاقت محبت اور ساتھ ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ یوں ایک محبت بھرا خاندان نہ صرف اپنی زندگی میں کامیاب ہوا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن گیا۔